عمران خان صاحب کی سے آپ کی ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کے پاس ہے، ان کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ وہ ناراض تھے، خوش تھے؟ پھر انہوں نے آج خود کو لا تعلق بھی کیا ہے جنرل فیض کے ساتھ، اور جو چودھری اکرم صاحب تھے ان کی گرفتاری کس طرح سے عمل میں آئی؟ کچھ بتائیے تفصیلات میں۔ جی، آج ہم جب اڈیالہ جیل پہنچے ہیں، چونکہ آج 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت تھی، تو سماعت کے دوران ہی عمران خان صحافیوں کی طرف آئے گفتگو کے لیے۔ انہوں نے پہلے کہا کہ مجھے آج 2-3 باتیں ضروری کرنی ہیں، تو آپ تیار رہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جو جیل عملہ ہے وہاں کا، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اظہر اقبال پنجوتھا ہیں، انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ آج آپ بات نہیں کر سکتے، ہمیں اوپر سے آرڈرز ہے۔ خیر اس پہ ان کے آپس میں تلخی بھی ہوئی۔ عمران خان خاصے پریشان بھی تھے آج، تو خیر تلخی ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد عمران خان صحافیوں سے گفتگو شروع ہوئی ان کی، تو انہوں نے شروع یہاں سے کیا کہ جو جنرل فیض کی گرفتاری ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جنرل فیض سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کی جو گرفتاری ہے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ فوج اگر احتساب کرنا چاہتی ہے، اپنا انٹرنل احتساب، یہ اچھی بات ہے، لیکن احتساب اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے پھر 9 مئی کا حوالہ دیا کہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے وہ میری گرفتاری سے شروع ہوا، جب مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجرز گرفتار کر کے لے گئی، تو اس کی تفتیش کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے سارا مدعا جو ہے جنرل باجوہ صاحب کی طرف موڑ دیا کہ جب میری حکومت تھی تو اس وقت جب جنرل فیض DGISI تھے، میں ان کو ہٹانا نہیں چاہ رہا تھا، اور اس وقت افغانستان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے تھے۔ 3 سال ان کے مذاکرات جاری رہے وہاں پہ۔ انہوں نے زلمے خلیل زاد اور طالبان کو مجھ سے ملایا، اور یہ ساری چیزیں ان میں وہ انگیج تھے، تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کو اس وقت ان کے عہدے سے ہٹایا جائے، لیکن جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے ان کو ہٹایا، اور میں نے جنرل باجوہ کو بار بار کہا کہ ان کو عہدے سے نہ ہٹائیں، لیکن جنرل باجوہ نے میری بات نہیں سنی، بلکہ اس پہ ہماری تلخی بھی ہوئی ہے۔ جنرل باجوہ کے ساتھ میری شدید تلخ کلامی ہوئی ہے اس بات پہ کہ جنرل باجوہ کو آپ کیوں ہٹا رہے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل فیض جو ہے وہ ہمارا اثاثہ تھے، ان کو ضائع کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جو اس وقت جو لندن پلان بنا تھا اس میں بہت سارے لوگ شامل تھے۔ اس وقت میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف نے یہ شرط رکھی تھی کہ جنرل فیض کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ ساری گفتگو انہوں نے کی۔ تو جو جیل والا معاملہ جو ہے، جو ان کی سہولت کاری کا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، جس میں کلیدی کردار جو تھا وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم ہے، ان کا تھا۔ یہ بات جو ہے، یہ اس نیٹ ورک کی بات جو ہے، یہ 20 جون کو یہ معاملہ سامنے آیا تھا، یعنی آج سے 2 ماہ پہلے۔ اس وقت یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ بانی PTI کی سہولت کاری کی جا رہی ہے جیل سے، تو اس میں کون کون لوگ ملوث ہے، ان نام آیا تھا۔ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہے محمد اکرم، ان کا نام آیا تھا۔ اس کے بعد 20 جون کو ان کا تبادلہ کیا گیا، محمد اکرم کا، ان کو لاہور ہیڈ آفس رپورٹ کرنے کا کہا۔ خیر وہ اس کے بعد چلے گئے، 2-4 دن کے بعد وہ واپس آ گئے جیل، تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی۔ تو اس کے بعد تبادلے کے بعد پھر واپس آئے؟ جی وہ پھر واپس آئے، لیکن ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جو جیل ذرائع ان کا کہنا ہے کہ یہ وہاں چلے گئے ہیں، اور وہاں سے انویسٹیگیشن جو ہے وہ انیشیٹ ہوئی ہے ان کے خلاف۔ انہوں نے وہاں پہ اپنا بیان ریکارڈ کرایا، اس کے بعد انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ان کی انویسٹیگیشن جاری تھی جیل میں۔ وہ چونکہ وہ شروع سے ہی، جب سے عمران خان جیل گئے ہیں، اڈیالہ جیل، شروع سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے محمد اکرم، وہ ان کے ساتھ سیکیورٹی پروٹوکول کے لیے موجود ہوتے تھے، یعنی ان کو اپنی بیرک سے کمرہ عدالت لانا، وہاں سے واپس لے جانا، ان کی سیکیورٹی یا جو ملاقاتی آتے ہیں ان کے ساتھ ملنے، ان کو وہاں تک لے جانا، اور وہاں کی سیکیورٹی، وہ سارا نظام محمد اکرم کے پاس تھا، اور ان کے ساتھ تقریباً 6-7 لوگوں کی ٹیم تھی جو یہ سارے معاملات دیکھتے تھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کمرہ عدالت میں جو یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، ان کا بڑا فرینڈلی جو ہے رویہ ہوتا تھا، بشرا بی بی کے ساتھ بھی، عمران خان کے ساتھ بھی۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ یہ سرگوشیاں بھی کرتے رہے ہیں عمران خان کے ساتھ۔